میری اڑان۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہوں جہاں لڑکیوں کو صرف دو جگہوں کی پہچان دی جاتی ہے، باپ کا گھر یا سسرال۔ میں اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی۔ ماں نے ہمیشہ پیار دیا مگر ابو سخت گیر، ضدی، روایتی اور بیٹیوں کے پڑھنے کے خلاف۔ میری ماں نے چھپ چھپ کر میرے لیے کاپیاں اور پینسلیں بچائیں اور میں ہر حال میں میٹرک تک پہنچ گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے کالج جانا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، انہوں نے غصے میں میری کتابیں جلا دیں اور کہا، لڑکی اگر زیادہ پڑھے تو زبان چلانے لگتی ہے۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے اگلے مہینے۔ 17 سال کی عمر میں میری شادی فرحان سے ہو گئی، جو لاہور میں رہنے والے ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع کے دنوں میں سب معمولی لگ رہا تھا، لیکن جلد ہی سچ سامنے آنے لگا۔ ساس کہتی تھی، کام کیا کرو، تم کوئی مہمان نہیں ہو۔ نندیں تانے دیتی، کتابوں کی بیٹی اب برتن مانجنا سیکھو۔ میری صبح فجر سے پہلے شروع ہوتی اور رات 1 بجے ختم۔ کبھی کپڑے، کبھی جھاڑو، کبھی پکوان، کبھی تانے۔ فرحان خاموش تھے۔ میں اکثر سوچتی، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا تعلیم صرف لڑکوں کا حق ہے؟ ایک دن امی کا فون آیا، ان کی آواز دھیمی تھی، بیٹا تو ٹھیک ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن امی نے بس ایک جملہ کہا، صبر کر، اللہ تیرے لیے کچھ بہتر رکھے گا۔ چند ہفتے بعد میرے سسرال میں گیس لیکیج سے چھوٹا سا دھماکہ ہوا، جس میں میری چھوٹی نند بری طرح زخمی ہو گئی۔ الزام سیدھا مجھ پر آ گیا۔ ساس نے کہا، یہ تو پہلے دن سے منحوس ہے۔ میرا شوہر بھی خاموش رہا۔ میں نے وہ رات گھر سے باہر چھت پر گزاری، بارش میں بھیگتی رہی۔ کچھ دن بعد فرحان رات گئے میرے پاس آئے۔ انہوں نے تھکی ہوئی چپ سی رمشا کو دیکھا اور کہا، کیا تم خوش ہو اس زندگی میں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ سچ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی دن انہوں نے کہا، رمشا اب خواب دیکھنا تمہارا حق ہے اور ان کو پورا کرنا میرا فرض۔ انہوں نے مجھے پرانے موبائل پر آن لائن کلاسز سے جوڑا، آفس میں کسی جاننے والے سے نوٹس منگوائے اور کہا، ہم چھپ کر نہیں کھل کر لڑیں گے۔ ساس کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے خاندان والوں میں بات پھیلا دی، ہمارے گھر کی بہو افسر بننے چلی ہے۔ ایک دن ساس نے صاف کہہ دیا، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو یا تو کتابیں چنو یا یہ گھر۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ فرحان بولے، اس گھر میں تمہارے خواب چھینے جا رہے ہیں، ہم اپنا گھر الگ بنائیں گے۔ ہم دونوں نے کرائے کا ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا جہاں پنکھا بھی نہیں تھا اور بجلی اکثر جاتی تھی، لیکن وہاں سکون تھا، وہاں خواب تھے۔ میں نے انٹر، گریجویشن پھر ماسٹرز مکمل کیے۔ ہر امتحان میں فرحان مجھے پڑھاتا، راتوں کو جگاتا اور کہتا، ایک دن تم میری بیوی نہیں، اس ملک کی افسر کہلاؤ گی۔ پھر میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ سی ایس ایس کی تیاری کے دوران میں نے دن رات ایک کر دیے، نہ نیند کی پرواہ، نہ تھکن کا احساس، بس ایک ہی دھن تھی کہ کامیاب ہو کر دنیا کو دکھانا ہے کہ رمشا کمزور نہیں ہے۔
میں لاہور کے ایک چھوٹے سے کوچنگ سینٹر میں نے داخلہ لیا۔ فرحان نے تنخواہ کا بڑا حصہ میرے نوٹس، کتابوں اور ٹیسٹوں پر لگا دیا۔ ہم نے کئی مہینے صرف چائے، دال اور 2 وقت کی روٹی پر گزارے، مگر خواب کبھی مہنگے نہیں لگے۔ میں نے پورے اعتماد سے CSS کا امتحان دیا۔ نتیجے کا دن آیا، میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے رزلٹ چیک کیا اور میرا نام فہرست میں نہیں تھا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ فرحان نے میری طرف دیکھا، میں بس آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں ناکام ہو گئی ہوں، میں تمہاری قربانیوں کے لائق نہیں ہوں۔ اس رات میں نے اللہ سے شکوہ کیے، یا اللہ، اگر میری محنت سچی تھی تو کیوں ہرا دیا؟ میں نے خود کو بند کر لیا۔ ساس کو موقع ملا، دوبارہ بول پڑی، کہا تھا لڑکی کا دماغ خراب ہے، اب دیکھ لیا نا۔ محلے کی عورتیں کہتی فرحان کو پاگل بنا رکھا ہے، افسرنی بننے چلی تھی۔ میری ماں نے فون پر کہا، بیٹا یاد رکھ، جو لوگ پہاڑ جیتتے ہیں وہ پہلی بار نہیں، بار بار گرتے ہیں۔ اور یہی الفاظ میرے دل میں آگ کی طرح لگے۔ میں نے فرحان سے کہا، میں دوبارہ کوشش کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس بار صرف پاس ہونے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، تو پھر ہم دونوں دوبارہ لڑیں گے اور اس بار جیت ہماری ہوگی۔ میں نے پرانی غلطیوں سے سیکھا، ہر دن ایک نیا پلان بنایا، مطالعے کا وقت بڑھایا۔ میری آنکھوں میں اب وہ روشنی تھی جو پہلی بار نہ تھی۔ میرے اندر اب ڈر نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ فرحان نے کہا، رمشا، اس بار تم صرف امتحان نہیں دے رہی، تم تاریخ لکھنے جا رہی ہو۔ میں نے امتحان دیا اور اس بار جب رزلٹ آیا، رمشا فرحان کامیاب امیدواروں میں شامل ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، مگر اس بار یہ آنسو دھندلے خوابوں کی نہیں، پورے ہونے والی دعاؤں کے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا، امی، بیٹی افسر بن گئی ہے۔ ماں نے جواب میں صرف سجدہ کیا۔ اس کہانی کا یہ پیغام ہے، ناکامی کسی خواب کا انجام نہیں، وہ تو خواب کو سچ بنانے کی پہلی شرط ہے۔ جو لوگ ہار کر بھی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں وہی اصل فاتح ہوتے ہیں۔ اگر رمشا ہار کے بعد بھی ہمت کر سکتی ہے تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور ویڈیو میں، ایک اور کہانی لے کر آپ کے لیے آتی ہوں انشاءاللہ جلد۔ تب تک اللہ حافظ۔